اسٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے آج. ہر کوئی بندہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے ایسے مسائل میں الجھا ہے, چاہے وہ گھر سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. اب جب یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مل کر اتنے سارے مسائل بن جاتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں الجھاؤ کا شکار رہتے ہیں. سکون کیسے میسر ہے؟ گھر وہ جگہ ہے جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کم از کم جسمانی ذہنی سکون ہو. جب آپ اپنے کام سے واپس آئیں تو آپ ریلیکس محسوس کریں. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن سے آپ جان چھڑوانا بھی چاہیں تو نہیں چھڑوا سکتے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کا دماغ سوچتا رہتا ہے, اپسیٹ رہتا ہے, آپ پریشان رہتے ہیں. یہ دماغ جتنی دیر تک چلتا رہے گا, کچھ لوگ تو اس قدر پریشان ہوتے ہیں, ٹینشن انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ سو بھی پراپر طریقے سے نہیں سکتے ہیں. سو اس پر ہم آگے چل کے ضرور بات کریں گے, لیکن ذہنی سکون ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ جو خود اعتمادی ہے, ہم پہلے لوگوں کو دیکھتے تھے کہ اتنی بڑی بھی پریشانیاں ہوتی تھی تو ٹائم بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنا مینیج کر لیتے تھے. لیکن آج ہر بندہ جہاں ذہنی اضطراب کا شکار ہے, لڑنے جھگڑنے کو پڑا ہے. سو ہمارے پاس تعلیمات اسلام ہمیں کیا دیتا ہے, ہمارے اولیاء کرام کی تعلیمات کیا ہیں, وہ کس طرح سے اتنی پرسکون زندگی گزارتے تھے, کچھ ہم چیدہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان موجود ہیں, تعارف کرانا چاہوں گی. صاحبزادہ کاشف محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ویلکم کہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک. اچھا, ایک چیز تو واضح ہے کہ آپ مسائل سے جان نہیں چھڑوا سکتے. ان مسائل کے ساتھ رہنا جینا سیکھنا پڑے گا, ان کو مینیج کرنا, اور اپنے ذہن پر وہ جو ٹینشن طاری کر لیتے ہیں کیسے کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, انسان اس دنیا میں غم بھی یہیں سے لے رہا ہے, خوشی بھی یہیں سے لے رہا ہے. بالکل. پیدائشی طور پہ کوئی کچھ ساتھ نہیں لے کے آتا. اب جب وہ یہاں سے اپنے ماحول سے اپنے ارد گرد سے جب چیزیں وہ ایبزارب کرتا ہے تو اس کے بیچ میں کچھ سینسٹیو لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں کی سینسٹیوٹی کو اپنے اوپر حاوی کرتے ہیں. اچھا, اور پھر اس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی اٹیچ ہوتے ہیں جو بالکل چیزوں کو لائٹلی لیتے ہیں, بلکہ ضروری چیزوں کو بھی لائٹلی لے لیتے ہیں اور گزرتے چلے جاتے ہیں. وہ ہنستے کھیلتے ٹینشنوں سے آزاد ایسے مزاج بھی ہوتے ہیں, اور کچھ چیزوں کو بہت کینلی ڈیپلی آبزرو کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, کیوں ہے, وائی می کا ایک بڑا کویسچن آتا ہے جی کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے ایسا, یہ میں تو بڑا نیک آدمی ہوں اور یہ ہے وہ ہے, اس طرح سے. اب یہ جو ذہنی تناؤ جب پیدا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں, اس کو ڈپریشن بھی کہتے ہیں لوگ, اس کو پیسمزم بھی کہتے ہیں, یہ مایوسی بھی ایک ہوتی ہے چیز, اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں ہوپ لیسنس, کہ انسان کے پاس جب ہوپ ختم ہونی شروع ہوتی ہے نا تو چیزیں اس کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دی. یہ جو ایکسٹرنل جو آپ کی چیزیں آتی ہیں آپ کے پاس, یہاں پر جو مختلف مزاج مختلف طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. اب ایک مزاج نے ایک ہی چیز کو لیا کہ یار میرے ساتھ ہی ایسا ہوا ہے, یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہوا ہے, تو میں نے کوشش کی, نہیں ہو سکا, کوئی بات نہیں. ایک نے اس کو ایسے فیل کیا کہ اوہ میں تو برباد ہو گیا, یہ میرے ساتھ کیا ہوا. چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو کمپٹیشن کا اتنا دور آ گیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا میرے 94% آ گئے ہیں. وہ بچہ ڈپریس ہوئے تھے کہ میں نے تو 99 یا 98% سوچے ہوئے تھے, میرے 94 آ گئے. تو ہم لوگ بعض اوقات ان چیزوں کو چیرش نہیں کر رہے ہوتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آلریڈی دی ہوئی ہوتی. یعنی کہ بہت کچھ ہے ہمارے پاس, اور لیکن ہم بہت کچھ اور بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ جو حاصل نہیں ہو رہا ہمیں اس کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی دباؤ فیل ہونے شروع ہوتا ہے. ڈپریشن کی نا ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں, ویسا فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے وہ حاصل ہو جائے, یا جو آپ کو پسند ہے وہ حاصل نہ ہو تو ڈپریشن میں آپ آ گئے. بالکل ایسے ہی ہے, اور بڑی آسان سی چیز ہے سمجھنے کے لیے, بڑی آسان سی چیز ہے. ایک دوڑ ہے نا انہی چیزوں کے پیچھے. جی ہاں, انسانوں کے ساتھ چلتے ہوئے شادی کے معاملات پہ الجھ جائے گا, پیسے کے معاملات پہ الجھ جائے گا, بچوں کے معاملات,
انسان اپنے چہرے سے ہی نہیں خوش ہوتا، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرنا وہ چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے قد کی حد میں قید ہے۔ اب جو لوگ عقیدوں کو اپنی زندگی کے ساتھ نہیں نہ جوڑے، کیونکہ بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو ہم اپنے ذہن سے فتح نہیں کر سکتے، وہاں پر ایک آپ کو بلیف چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بلیف آپ کا جو ہے نا وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، وہ آپ کے اندر ایک ہوپ پیدا کرتا ہے۔ دو بندے ہونا جی، ایک دونوں کو سزا ہوئی بھی ہو، ایک کو کہا جائے کہ تمہیں 5 گھنٹے بعد چھوڑ دیا جائے گا، اور دوسرے کو کہا جائے کہ کوئی پتہ نہیں تمہیں کب چھوڑنا ہے، تو اب دوسرے کو بھی چاہے 5 گھنٹے بعد ہی چھوڑنا ہے، لیکن ایک کے پاس ہوپ ہوتی ہے اور ایک کے پاس ہوپ نہیں ہے۔ تو یہی کچھ ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم جہاں پر معاشرے میں موو کر رہے ہیں نا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیزوں سے نوازا۔ اب ہر انسان کے پاس ہر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور لیکن وہ تڑپ رکھتا ہے۔ کہتے ہیں ایک بڑا نیک عابد زاہد تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، ایک دن فرشتے کا گزر ہوا، اس نے کہا کہ جی میں جا رہا ہوں اللہ میاں کے پاس، مجھے بتاؤ کہ کوئی تمہاری خواہش، کوئی سوال پیش کر دوں گا میں۔ اس نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں کہ اللہ سے مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی، میں بتا دوں گا۔ انہوں نے کہا ابھی میں نے لسٹ تو پوری سنائی نہیں ہے تمہیں، تم کہہ رہے ہو کہ سارا سمجھ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے، تم کہہ رہے ہو کہ یا اللہ تیرے علاوہ مجھے سارا کچھ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سکون ہے نا، یہ صرف میرے قرب میں ہے۔ بالکل، یعنی کہ جو شخص اللہ کے جتنے قریب ہوتا جائے گا اپنے معاملات میں، اس کے لیے یہاں کی زندگی اتنی ہی آسان ہوتی جاتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ مشکل نہیں پڑتی۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے کہ آپ جتنے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے جائیں گے آپ کی زندگی اتنی آسان ہو۔ آپ 5 وقت کی نماز ہی پڑھنا شروع کر دینا تو میرے خیال سے آپ کو ارد گرد کی چیزوں کے لیے ٹائم، فلاں سے فون پہ بات کر لیں، یہ کام کر لیں، یہ کام، جتنا آپ لوگوں سے کٹنا شروع ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا شروع ہوتے ہیں، آپ کو ذہنی جسمانی سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو خود بخود لگتا ہے آپ کے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک کی آپ نے۔ دیکھیں وہ جب اللہ کے قریب ہوگا نا تو وہ باقی سینیریو کو بھی اسی پرسپیکٹیو میں دیکھے گا۔ ایگزیکٹلی۔ اب وہ دیکھے گا کہ اچھا مجھے اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں اس گھر میں اس خاندان میں پیدا کیا، یہ میرا نصیب ہے، میری شکل اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے، یہ میرا نصیب ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا نصیب ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں، میں بہت محنت کرتا ہوں، میں صبح سے شام تک کام کرتا ہوں، میرے نصیب میں اللہ نے اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ اب جہاں پہ وہ نصیب کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے یا وہ نصیب کا تقابلی جائزہ کر رہا ہے کہ وہ مجھے یاد ہے والد صاحب نے ان کے چھوٹے بھائی جا رہے تھے کویت، تو وہاں پہ جاب تھی ان کی، تو آپ نے انہیں کہا کہ بات سنو، جب تم واپس آؤ گے اور تم اپنا گھر بناؤ گے تو ایک چیز دیکھنا کہ تمہارا ہمسایہ ہمیشہ تم سے زیادہ امیر ہوگا۔ اچھا، اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اس کے ساتھ نہ جوڑ نہ جانا کہ اس نے گاڑی لی ہے یہ والی مجھے بھی لینی ہے، بھائی اس کا نصیب کئی لوگوں کو کم محنت میں زیادہ مل جاتا ہے، کئی لوگوں کو بہت محنت کرنے کے بعد بھی بہت مختصر سا ملتا ہے۔ اب یہ نصیب ہے اس کا اس کے ساتھ۔ اسلام میں نا یہ بات میٹر نہیں کرتی کہ آپ کتنے امیر ہیں کتنے غریب ہیں، وہ کچھ اور انداز میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم امیر اسے کہتے ہیں جو چاہے غریب ہے پر قریب ہے، جو دور ہے وہ مغرور ہے اور وہ باہر ہے۔ صحیح۔ اسلام کے اندر نا بہت مختلف طرح سے، اب جس کو یہ کامیابی کا تصور آنا شروع ہو جائے کہ میری کامیابی دنیا میں پیسہ، پاور، سارا کچھ ہونے کے، کہتے ہیں کہ انسانی خواہشات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، پیسہ ہو، پاور ہو، اس کا روب و دبدبہ ہو، یہ ساری باتیں اگر اس میں موجود ہوں اور نام اس کا نکلا ہے فرعون، تو اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کامیاب ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم لوگ، بھائی صاحب کا بڑا خوبصورت فکر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت، کہ ہماری زندگی ایسے ہو جیسے فرعون کی، لیکن عاقبت ہم مدینہ شریف میں فوت ہوں گے جی جا کے جی، یہ ہماری بڑی، یہ دونوں بڑے مختلف قسم کے ڈائلیماز ہیں کہ انسان ان کے ساتھ ایک وقت میں کٹھا نہیں رہ سکتا۔ جس کا رجوع ادھر ہوگا اس کو وہ ملے گا، جس کا رجوع ادھر ہوگا اس کو ادھر سے ملے گا۔
آپ نے اپنی زندگی کا فوکس پہلے قائم کرنا ہے کہ اللہ کے رستے پہ چلنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ دنیاوی کامیابیوں کو نہیں اتنا فوکس کر رہے ہوتے. ہم لوگوں کی جو زیادہ تر ٹینشنز یا جو ساری چیزیں ہیں نا وہ یہ دنیاوی چیزیں ہیں. ہماری دعائیں بھی دنیاوی ہو گئی ہیں, ہمارے اللہ سے تعلقات بھی دنیاوی سے ہو گئے ہیں, ہم لوگوں کے نماز جنازہ بھی دنیاوی سے ہو گئے ہیں. سوشل نمازیں پڑھتے ہیں, کمپلسری نمازیں پڑھتے ہیں, دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. کبھی اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ کنیکشن کے لیے جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ باتیں ہم سے نا تھوڑی تھوڑی دور ہوتی جا رہی ہیں. یہ انسان کے اندر ہی گھنٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ کیا غلط کر رہا ہے کیا صحیح کر رہا ہے. وہ گھنٹی اس کو بتاتی ہے صحیح کہا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں, میں یہ صحیح کر رہا ہوں. لیکن اگر وہ اس گھنٹی کو نہیں سنے گا تو ایک ٹائم کے بعد اس کے اوپر بھی ڈسٹ آ جائے گی, وہ بولنا بھی بند کر دے گی. تو اس کا مطلب ہے آپ گمراہی کے رستے پر چلنا شروع ہو گئے. جب انسان اس طرح کی کشمکش میں ہونا کہ یہ پیسے کی ضرورت ہے, اب یہ حرام ہے میں لے لوں, رشوت ہے, پیسے کی ضرورت ہو اور نہ لی جائے, یہ بھی ایک بڑا مقام ہے. سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک ایسا دور ہے کہ اس دور میں اگر تم کوئی نیکی نہیں کر رہے کوئی بات نہیں, لیکن اگر تم کوئی گناہ بھی نہیں نہ کر رہے تو بھی بہت بڑی نیکی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ دور ایسا ہے کہ یہاں پہ بہت لمبی چوڑی نیکی اگر نہیں بھی کرے, گناہ سے بچ جاؤ. روحانیت کا, تصوف کا 80% جو ایک اس کا پورشن ہے وہ حلال رزق میں چھپا ہوا ہے. بلا شبہ. اب حلال رزق کو اگر چھوڑ کے آپ نے دنیاوی کامیابی لے لی ہے تو پھر آپ نے کیا لے لیا؟ صحیح. اس کو سکون نہیں ملے گا. جس کی دعاؤں میں کہے کہ جی بڑا کچھ ہے یا اللہ مگر, جس کے پاس مگر آ گیا نا اس کو سکون نہیں ملے گا. جس کی باتوں کے اندر if buts شامل ہو گئے, somehow شامل ہوگا, یہ بندوں کو سکون نہیں ملے گا. جو یہ پیورلی ہو کے کہے گا نا کہ I'm blessed, مجھے اللہ کا بڑا اپنی شکر ہے. نعمتوں کا شکر آپ ادا کریں, کسی سے کمپیریزن نہ کریں, تو آپ کو یہیں پہ ذہنی سکون جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ بڑے پر اعتماد رہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. یہ شکرانہ نعمت آپ کی نعمتوں میں بھی اضافہ کر دیتا ہے. بے شک جی. ویسا کہا کرتے تھے کہ شکر کرو نعمت محفوظ ہو جائے گی. آپ کے پاس جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, خیال کی شکل میں دی ہے, طاقت کی شکل میں دی ہے, زبان کی شکل میں دی ہے, چہرے کی شکل میں دی ہے, جو اللہ نے آپ کو صرف دی ہے اس کا اللہ کے حوالے سے شکر ادا کرو تاکہ وہ نعمت آپ کے پاس محفوظ ہو جائے. آپ نہیں شکرانہ ادا کریں گے تو چانسز ہوتے ہیں وہ محنت اور وہ جو آپ کو ملی ہوئی ایک صفت وہ چھن بھی سکتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. سو جتنا آپ شکر ادا کریں گے, جتنا آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کا خیال رکھیں گے, اس کو سنبھال کے رکھیں گے, یقین مانیں اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا. میسج کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والے؟ میسج تو میں صرف یہ دینا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو اللہ کے جتنا قریب آپ لے کے جائیں. ایک بڑا خوبصورت بھائی صاحب کا فکر ہے, آپ فرماتے ہیں کہ عبادت اللہ کی, محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور خدمت انسان کی. جس نے یہ 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا نا وہ ڈپریشن جیسی بیماریوں سے دور ہونا شروع ہے. یہ کیڑا ہے ڈپریشن جو ہے, یا یہ جو بے سکونی ہے, یہ کیڑا ہے. یہ آپ کے جسم کے اندر ایک بیماری کی طرح پینیٹریٹ کرتا ہے اور اس کی جڑیں نکل آتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کیڑوں کو جلانے کے لیے آپ کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرا اگر نہیں مل سکا تو تو نے جو دیا ہے میرا اس پہ بھی شکرانہ ہے. بالکل. زندگی کے مختصر سے سال ہیں, ان کو اتنی آسانی سے گزار جائیں کہ جتنی آسانی سے آپ گزار سکتے ہیں, اور وہ صرف اللہ کا قرب ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیں, آپ کی مشکلیں خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم دیں گے ایک بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں ہمارے